اندر عبادت میں مصروف رہا، میرے آقا کی آمد ہوئی اور پھر حضور کے 3 خلفاء گزر گئے۔ اتنا زمانہ تو نے گزارا تو تو نے میرے نبی کا کلمہ پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ آج کے دن کا تو انتظار کیوں کر رہا تھا؟ پہلے مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی سابقہ کتب کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر یہ ایک نشانی، ایک علامت پڑی تھی کہ اس گرجے کے پاس ایک مخفی چشمہ ہے، اس گرجے کے پاس ایک مخفی چشمہ ہے، اور اس چشمے کو آ کر یا تو کوئی اللہ کا نبی کھولے گا یا اس چشمے سے آ کر کوئی اللہ کے نبی کا صحابی پردہ اٹھائے گا۔ وہ کہتا ہے جب سے میں نے پڑھا تھا میں اس دن سے اس گرجے میں انتظار میں ہوں کہ کب وقت آئے گا کہ جب کوئی نبی یا نبی کا صحابی آ کر اس چشمے سے پردہ اٹھائے گا اور اس مخفی چشمے کو ظاہر کرے گا۔ بس آج وہ میرے انتظار کا دن پورا ہو گیا۔ آپ نے جب وہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میں نے اپنی ان سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق جان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی کے صحابی ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مولا کائنات یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے اور رو کر عرض کرتے مولا تو کتنا کریم ہے کہ تو نے پہلے نبیوں پر اترنے والی سابقہ کتابوں میں بھی اپنے مصطفیٰ کے صحابی کا ذکر فرما دیا۔ علی کا ذکر کس میں؟ سابقہ کتب میں بھی تو نے کر دیا۔ اب نام لے کر تو نہیں کیا نا، بس اشارتاً اتنا ہی کیا کہ اس چشمے کو آ کر وہ کھولے گا جو اللہ کے نبی کا صحابی ہوگا۔ تو وہاں اسے دیکھ کر وہ راہب کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، اور پھر آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پھر آپ کے لشکر میں جا کر وہ راہب بطور مجاہد لڑا، اور پھر وہیں اس راہب کی شہادت ہوئی، اور مولا کائنات نے خود اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور خود اس کو دفن بھی کیا۔ تو حاضرین محترم، یہ سب کس ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ من عندہ علم الکتاب، جسے اللہ نے کیا دیا؟ اونچا بولیے، کتاب کا علم عطا کیا۔ تو حاضرین محترم، مولا کائنات کی عظمت کے کئی پہلو، کئی گوشے، میرے آقا کی بے شمار احادیث جن میں تاجدار کائنات نے مولا کائنات کی عظمتوں، شانوں اور ان کی سیرت کے کئی گوشوں اور کئی پہلوؤں کو بیان کیا۔ آج کی نشست میں ہم نے صرف ایک گوشے کا ذکر کیا، اور وہ ہے من عندہ علم الکتاب، کہ علی کا قرآن سے کتنا تعلق تھا۔ بولیے قرآن سے، چونکہ ہم درس قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور اس درس قرآن کی، آج کے اس درس قرآن کا خلاصہ بھی یہ ہے، اور سیرت مولا کائنات کا اور جشن مولود کعبہ کا پیغام بھی یہ ہے کہ لوگوں آؤ، علی سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا تعلق قرآن سے قائم نہیں ہوتا، اور اگر قرآن سے محبت کا حق ادا کرنا ہے تو قرآن سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک تعلق مولا کائنات کی بارگاہ سے۔ وہ لوگ جو قرآن کی بات کریں، بات ختم ہوگی، کس کی؟ قرآن کی بات کریں، مگر دل علی کی محبت سے خالی ہو تو سمجھ لیں ان کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور وہ لوگ جو صبح و شام علی علی پکارتے پھریں مگر ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآنی تعلیمات سے، قرآنی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ بھی جان لیں کہ ان کا علی سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علی والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اور قرآن والے وہ ہیں جو علی والے ہیں۔ ان دونوں کو کبھی جدا قیامت تک میرے آقا نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا جو بھی جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا، علی کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا یا قرآن کو علی سے، وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، وہ فاسق اور فاجر تو ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی ہدایت کی منزل کو پا
تو ہدایت اسی کے لیے ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن علی المرتضیٰ ہے، دامن اہل بیت اطہار ہے، چونکہ میرے آقا نے اپنے وصال مبارک سے پہلے اپنی امت کو خاص نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب قرآن تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِي عطرتی، اور اپنی اہل بیت اپنی عطرت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، خبردار نہ اس قرآن سے تعلق توڑنا اور نہ میری اہل بیت سے تعلق توڑنا، ان سے بھی جڑے رہنا اور قرآن سے بھی جڑے رہنا۔ اگر دونوں سے مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا لن تضلوا، پھر تم کبھی گمراہ بولیے کبھی گمراہ، تمہیں ہدایت کی منزل ضرور مل کے رہے گی، شرط یہ ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رسول، ایک ہاتھ میں دامن مولا کائنات۔ یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، یہ نچوڑ ہے آج کے اس درس عرفان القرآن کا، اور یہ پیغام ہے جشن مولود۔ جشن تو بڑی دنیا مناتی ہے، مگر وہ کیا جشن ہے کہ جہاں علی کی بات ہو مگر قرآن سے دور کا واسطہ ہی نہ ہو، اور وہ کیا قرآن کا درس ہے کہ جہاں قرآن کی بات تو ہو اور حضور کی اہل بیت کی اور مولا کائنات امام الاولیاء کی بات نہ ہو۔ تو حاضرین محترم، ان کے ذکر کے بغیر قرآن کا درس قرآن نہیں، اور قرآن کے بغیر علی کی محبت حقیقی محبت نہیں۔ تو لہٰذا ان دونوں محبتوں کو یکجا لے کے چلنا، میں نے عرض کیا کہ یہی سیرت مولا کائنات کا پیغام ہے، یہی رب کے قرآن کا پیغام ہے، اور یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ یہ منہاج القرآن کا مشن جس کے تحت ہر مہینے درس عرفان القرآن کا یہ اہتمام محترم حاجی غلام قادر صاحب اور محترم حنیف صاحب اور پھر ان کے سٹاف ممبران اور ان کے ساتھ مل کر محترم علامہ صاحب خاص شفقت فرماتے ہیں کہ اپنے محلے میں اس میسیج کو، اس پیغام کو عام کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ تمام احباب کو مولا کائنات کی ولادت کا آج کا دن بھی مبارک ہو، یہ قرآن کی مجلس بھی مبارک ہو، اور کوشش یہ کریں کہ اس پیغام کو اتنا عام کریں کہ کوئی گھر اور کوئی دل نہ حب علی سے خالی رہے، نہ تعلق قرآن سے خالی رہے۔ بس یہ مشن ہے، یہ کیا ہے اس کے